الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعد ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا
جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، عظمت قرآن کے عنوان سے جامعہ فاروقیہ انوار القرآن میں یہ کانفرنس منعقد ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی بابرکت ہے، جمعے کا دن بھی سید الایام ہے، ختم قرآن کی نسبت بھی قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں۔ سفید ریش بزرگ، معصوم بچے، علماء، طلباء، مبلغین، معتمرین، حاجی، مسافر، بہت سی نسبتیں جمع ہیں۔ اگر استحضار کے ساتھ ہم اس پروگرام میں شرکت کریں گے تو یہ ایک پروگرام بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں کر کر کے علماء تھک گئے، سن سن کر عوام سن ہو گئی۔ محرم میں پروگرام، ربیع الاول میں پروگرام، شب معراج میں پروگرام، شب برات میں پروگرام، لیلۃ القدر میں پروگرام، تاک راتوں میں پروگرام، تکمیل قرآن کریم کا پروگرام، ختم بخاری شریف کا پروگرام۔ 40-50 سال گزر گئے لیکن میجورٹی اور اکثریت میں وہ چھاپ نظر نہیں آ رہی، وہ سٹگما نظر نہیں آ رہا۔ چہروں پر داڑیاں نہیں، سر پر عمامے نہیں، عورت کے چہرے پر پردہ نہیں، گھر سے ٹی وی نہیں کیا، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلموں سے باز ہم نہیں آئے، آنکھیں بدنظری کی مشین، آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، زبان جھوٹ بولنے کی مشین، ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑی ہوئی اس میں سریا لگا ہو، دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے۔ ایک فیشنیبل ماڈریٹ نوجوان کو کسی کافر لڑکے کے ساتھ کھڑا کر دے اور پہلے سے ہم دونوں کو نہیں جانتے، آپ گیٹ اپ سے فرق نہیں کر سکتے، ہیئر اسٹائل، چہرہ، لباس، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ ایک نوجوان فیشنیبل لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دے، پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، فرق نہیں کر سکتے۔ محلے میں 2 شادیاں ہیں، ایک مسلمان کی ہے، ایک کسی کافر کے گھر میں ہے، رسومات، بدعات اور خرافات اور واہیات اتنی ہیں، پتہ نہیں چلتا مسلمانوں کی شادی کون سی ہے، غیر مسلموں کی شادی کون سی ہے۔ اسی لیے اقبال نے تڑپ کر کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے۔ عزیزان گرامی،
جب ایک مسلمان فارن کنٹری جاتا ہے تو اس سے پوچھنا پڑتا ہے آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گیٹ اپ سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے عادات سے، اپنے اطوار سے، اپنی تہذیب اور تمدن سے، اپنی ثقافت اور کلچر سے، اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، اوڑھنے بچھوڑنے، شادی بیاہ، بچپن لڑکپن جوانی، دن رات، صبح شام، خلوت جلوت، کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگتا۔ مسلمان کو تعارف کروانا نہ پڑے، دور سے پتہ چل جائے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ اس کا امامہ دیکھ کر، اس کی داڑھی دیکھ کر، آنکھوں میں حیا کا سرما دیکھ کر، زبان کے میٹھے بول دیکھ کر، اس کا سنت سے قریب ترین لباس دیکھ کر، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع دیکھ کر۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تھوڑا سا فارمیلٹی سے باہر آنا پڑے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم اور فارمیلٹی کے طور پر رہ جائے گا۔ ایک انگریز مسلمان ہوا اور کچھ عرصے کے بعد پھر مرتد ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ اسلام میں کیا خرابی دیکھی جو پھر سے مرتد ہو گئے؟ کہنے لگا اسلام میں کوئی خرابی نہیں، ساری خرابی مسلمان میں۔ ایک وہ زمانہ تھا لوگ صحابہ کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، ہمیں دیکھ کر اسلام سے متنفر اور بدظن ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا۔ امام اعظم ہے اس لیے کہ یہ واحد امام ہے جو تابعی ہے۔ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال ہوا اور آخری صحابی 110 ہجری تک تھے، تو 40 سال انہوں نے نبی کی صحبت کا زمانہ پایا اور انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، اس لیے یہ امام اعظم ہے۔ مشاورتی فقہ کی بنیاد رکھنے والے یہ تھے۔ 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کیا، 40 سال تک راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری، لیکن ملتزم سے لپٹ کر جب دعا مانگی تو یوں مانگی، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 20 سال تک ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کل کو ایسے پاکیزہ لوگ میدان محشر میں ایسا پاکیزہ نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے، وہ میں اور آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اقبال نے کہا بیت اللہ میں جا کر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، ارحم الراحمین ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، احسن الخالقین ہے، ذل جلال والاکرام ہے، حی اور قیوم ہے، لہو ملک السماوات والارض ہے، یحیی و یمیت ہے، یولج اللیل فی النہار ہے، یولج النہار فی اللیل ہے، علیم بذات الصدور ہے، مستغفر باللیل وصارم بالنہار ہے، اللہ فالق الحب والنوا ہے۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ، میں حقیر فقیر، روز محشر مجھے رسوا نہ کرنا، میرا حساب نہ لینا، اگر لینا ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل کر کے لینا، ہم نظریں ملانے کے قابل ہیں۔ 63 سال جس نبی نے امت کی فکر کی، امت کے لیے روئے، کل میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری، انسانیت بے لباس،
گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب پر نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی۔ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے؟ ایک ہستی ہے اور سجدے میں پڑی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آواز بررائی ہوئی اور بدن پر کپ کپی تاری اور سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح کعزیر المرجل آواز آ رہی ہے، امتی امتی۔ میرے دوستو، کون سا امتی؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا، فراڈ کرنے والا، اس سنت کو گندی نالی میں بہانے والا، غیر کے طریقے پر بال رکھنے والا۔ میرے نبی یوں نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ میری پھول سی بیٹیوں کو طلاقیں ہوتا دیکھا، نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کو زخمی ہوتا دیکھا، موتی سے حسین دانت کو شہید ہوتے دیکھا، نہ سجدے کی حالت میں مجھ پر اونٹ کی اوجڑی کو دیکھا، نہ میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کو انگاروں پر جلتا دیکھا، نہ سمیہ کو دولخت ہوتے دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملتا ہوا دیکھا، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ جنت البقیع میں ساری رات امت کے لیے رونے تڑپنے اور مچلنے کو دیکھا، نہ میدان عرفات میں ننگے سر اور گویا ننگے پاؤں کفن نما احرام کی چادروں میں تپتی ہوئی دھوپ اور صحرا میں امت کے لیے گھنٹوں روتے ہوئے دیکھا، نہ معراج میں جا کر بھی امت کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، آمنہ کے لال کریم ہے، کریم اسے کہتے ہیں اذا قدر عفا، انتقام پر قادر ہو پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اذا وعد وفا، وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، زادہ علی معطی الرجا، جب دینے پر آئے اعطا، زاد علی منتہی الرجا، امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے، ولا یبالی کم اعطا ولا من اعطا، کوئی پرواہ نہیں کرتا کسے دے رہا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ وَإِن نُفِيَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ، کسی اور کے پاس حاجت لے کر جاؤ گے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آمنہ کے لال کہیں گے اللہ جیسے بھی ہے میرے امتی ہے، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ آمنہ کا لال کہے گا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے۔ لیکن اس نبی کو بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خیالات اور تصورات کی دنیا سے باہر ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں شاگرد تھے، دو شاگرد بڑے مشہور ہوئے، ایک کا نام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے کا نام امام محمد رحمہ اللہ۔ امام محمد کا نام ہے محمد بن حسن شیبانی۔ کیا نام ہے؟ یہ چھوٹے بچے ہیں اور امام صاحب کے مدرسے میں داخلے کے لیے آتے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا آپ حافظ ہیں؟ کہنے لگا حافظ نہیں ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا پہلے حفظ کر کے آئیں پھر آپ کو داخلہ ملے گا اور آپ کو فقہ اور حدیث اور تفسیر پڑھائی جائے گی۔ چلے گئے، 7 دن کے بعد واپس آئے۔ کتنے دن کے بعد؟ آفٹر 1 ویک۔ امام صاحب نے کہا جی ہم نے تو شرط بتا دی تھی، فرمانے لگے حافظ بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔
آج بچہ اگر اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بادام کھلاؤ، پستے کھلاؤ، دودھ پلاؤ، گوشت دو، خمیرہ گاؤ زبان دو، معجون کھلاؤ۔ میں بچوں کا دشمن نہیں ہوں، ساری چیزیں کھلاؤ، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، استاد نے کہا بیٹا گناہوں کو چھوڑ دے، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم اللہ کا نور ہے اور یہ گناہگار کو نہیں ملتا۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کو حلال کھلائے، حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا برکت نہیں آئے گی، اور پھر اس کے بعد ان کی نگرانی کرے، ان کو گناہوں سے بچائے، ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ بہرحال مدرسے میں داخل ہو گئے، عمر بڑھتی رہی، 17 سال عمر ہو گئی، بہت خوبصورت بھی تھے، جوانی جوبن پر تھی، روزانہ مدرسے جاتے اور واپس آتے، راستے میں بازار پڑتا، اس بازار میں ایک ہندو بنیے کی دکان تھی۔ ایک دن وہ ہندو بنیا آیا، اس محمد نامی نوجوان کو، 17 سال کے نوجوان کو روک کر کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے مسلمان ہونا ہے۔ بڑا اصرار کیا، بڑا انسس کیا، محمد رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہندو بنیے سے کہنے لگے اتنے عرصے سے آپ ہماری مارکیٹ میں ہیں، ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں، آپ آج تک مسلمان نہیں ہوئے، اس نوجوان میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس ہندو بنیے کا جواب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ کہنے لگا یہ 17 سال کا جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، روز اس بازار سے گزرتا ہے، بازار میں لڑکیاں بھی ہیں، اس کو متوجہ کرتی ہیں، یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل نے یہ گواہی دی جس امت کا چھوٹا محمد اتنا پاکیزہ ہے، بڑا محمد کتنا پاکیزہ ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے محترم دوستو، عظمت قرآن، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے۔ 5-6 سال پہلے سعودیہ میں ایک کانفرنس ہوئی، ساری دنیا کے سائنسدان جمع ہوئے، اپنی ریسرچ انہوں نے پیش کی۔ ایک امریکن پروفیسر کہنے لگا ہم نے نئی ریسرچ کی ہے، بلکہ اس کو شاید 15 سال ہو گئے، 7-8 کی بات ہے، وہ کہنے لگا ہم نے ریسرچ پیش کی کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو پین ہوتا ہے، تو یہ جلد اور کھال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی کھال کو، جلد کو، سکن کو سن کر دیا جائے تو تکلیف کا احساس جاتا رہتا ہے، پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ایک عالم کھڑے ہو کر کہنے لگے آپ آج یہ ریسرچ پیش کر رہے ہیں، قرآن کریم نے 1430 سال پہلے یہ ریسرچ پیش کی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو لیٹسٹ ریسرچ ہے۔ اس نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، ان کی کھال جل جائے گی، اللہ فرماتے ہیں دوسری کھال چڑھا دیں گے، وہ جل جائے گی، تیسری کھال چڑھا دیں گے، پچھلی کھال جلتی رہے گی، نئی کھال آتی رہے گی، تاکہ تکلیف کا احساس ہوتا رہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ تکلیف کا احساس جلد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں اس کو سٹڈی کروں گا، ریسرچ کروں گا۔ چلا گیا، اگلے سال اسی کانفرنس میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ وہ محمد الرسول اللہ کا غلام بن کر آیا۔ اس نے کہا حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ قرآن نے یہ ریسرچ پیش کر دی 1430 سال پہلے، حیرت کی بات یہ ہے اس زمانے میں انسٹرومنٹ نہیں تھے، ایکیوپمنٹ نہیں تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی، رصدگاہیں نہیں تھی، آلات اور اوزار نہیں تھے۔ اس زمانے میں قرآن اگر یہ ریسرچ پیش کر رہا ہے، اٹ مینز کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس قرآن نے ہمارے دلوں پر کیا اثر کیا؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، ایک گھر سے قرآن کی آواز آئی، رک گئے اور کان لگا کر توجہ سے سننے لگے۔ اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ قسم ہے طور پہاڑ کی، لکھی ہوئی کتاب کی، پھیلے ہوئے صحائف کی، بیت معمور کی، بلند و بالا چھت کی، بڑھتے ہوئے سمندروں کی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹکرا سکتی۔ ان آیات کو سنتے رہے اور کیفیت بن گئی، رونے لگے، ہچکیاں بن گئی، بڑی مشکل سے سہارا لیے اپنے گھر پہنچے اور کئی دن تک صاحب فراش رہے۔ قرآن کی ان آیات نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ ہم پورا قرآن سنتے ہیں، ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرا دل سو چکا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ جاگ جائے۔ حضرت نے پوچھا کیسے سو چکا ہے؟ کہا جی قرآن سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، حدیث سنتا ہوں دل نرم نہیں ہوتا، قبر آخرت کی بات سنتا ہوں رقت طاری نہیں ہوتی۔ حضرت نے پوچھا ایسا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمائے پھر یوں کہو کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ سوئے ہوئے کو تو آواز دو وہ جاگ جاتا ہے، جھنجھوڑو وہ جاگ جاتا ہے، یہ تو مردہ ہو چکا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے، ظاہری آنکھوں سے مریخ کو دیکھنے والا، ستاروں کی گزرگاہوں کو دیکھنے والا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، من کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ پوری دنیا کو برقی کمکموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے دل میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے۔ اگر قرآن اثر نہیں کر رہا تو اپنے ایمان کی فکر ہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، یہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اب جو یہ کہے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا ایمان کامل نہیں، یہ ایمان کی فکر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو قرآن ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ واٹس ایپ تو سب استعمال کرتے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر لاسٹ سین لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کا بھی سٹیٹس چیک کریں گے تو 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، یہی آئے گا۔ ابھی حضرت صاحب آن لائن تھے، یہاں تک کہ مسجد میں آ کر بھی ہر 2 منٹ بعد چیک کرتے، بھئی کسی نے کال کی، میسج کیا، کوئی میل بھیجی، کوئی مس کال الرٹس آئی ہو۔ لیکن اگر قرآن کا لاسٹ سین چیک کریں گے تو لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ پورا سال گزر گیا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ مسلمان باہر جا کے نعرے لگاتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس کی مثال تو اس آدمی کی طرح ہے جو بیمار ہو جائے اور بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہو، سیریس پیشنٹ ہو، اور وہ آغا خان ہاسپٹل جائے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے وہ چیک اپ بھی کروائے، اور وہ اس کو ایبٹ کمپنی کی میڈیسن بھی لکھ کر دے۔ وہ صرف پرچی ہوا میں لہرا کر نعرے لگائے کہ جی مجھے صحت مل گئی، مجھے صحت مل جائے گی۔ میں آغا خان ہاسپٹل گیا، اتنے تجربہ کار ڈاکٹر سے میں نے چیک اپ کرایا، اتنی مہنگی دوائیں اس نے مجھے لکھ کر دی۔ لوگ کہیں گے نہیں، جب تک تم اسے استعمال نہیں کرو گے، ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق استعمال نہیں کرو گے، اور پریکاشنری میجرز اور احتیاطی تدابیر نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں صحت نہیں مل سکتی۔
ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے. ہم دنیاوی تعلیم کی افادیت کے منکر نہیں ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بنتا ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ ڈاکٹر بن گئے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ انجینئر بن گئے لیکن صحیح تلفظ اور مخارج سے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گئے، آپ کو جنازے کی نماز نہیں آتی. آپ نے بی بی اور ایم بی اے کر لیا لیکن آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی. آپ بہت بڑے بزنس مین بن گئے لیکن آپ کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاکی اور ناپاکی کا پتہ نہیں. اسی لیے اقبال نے کیا کہا جواب شکوہ میں، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کے ساتھ جب تک رابطہ مضبوط نہیں ہوگا، کیسے اینکر آف دی شپ، جیسے بحری جہاز کا اتنا موٹا رسہ ہوتا ہے، ایسا مضبوط تعلق ہوگا تو عزت اور رفعتیں ملے گی. ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں. کسی نے پوچھا کتنا بلند کرتے ہیں؟ کہنے والے نے کہا جس بلندی سے خود قرآن آیا ہے، جو قرآن سے تعلق جوڑے گا قرآن اسے بھی اس بلندی تک لے جائے گا. اور قرآن آیا ہے لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم نے یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ بھائی صرف تقریریں سننے اور کرنے سے نہیں ہوتا. اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں آج عزم کروں کہ میں قرآن پڑھوں. اب یہ جو بچے حافظ بنے ہیں، آپ کو ان کی پاور کا اندازہ لگانا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میدان محشر ہوگا اور قیامت کی سخت گھڑی ہوگی اور بڑے بڑے چودھری، وڈیرے، سردار، ملک خان، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹس، ایم پی اے، ایم این اے، جب بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، بلینئر، وہاں ان کی پاور کیا ہوگی؟ ایک معصوم بچہ 10 خاندان کے ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم کا ٹیگ لگ چکا ہوگا، یہ جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے. یہ ان کی پاور ہوگی. اور ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. بھئی سوال ہے، حفظ بچے نے کیا 2-3 سال تک، بھوک پیاس گرمی سردی اس نے برداشت کی، محنت اس کے اوپر اس کے استاد نے کی، اور تاج کس کو پہنایا جا رہا ہے؟ والد کو. بھائی نکتے کی بات ہے، 2-3 سال تک محنت کس نے کی؟ اور اس کے استاد نے. اور تاج کس کو پہنایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ جب یہ حفظ کر رہا تھا، یہ فیصلہ اس کا اپنا نہیں تھا، اس کے والدین کا تھا. اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے انٹرویو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے گاؤں میں پرائمری پڑھا، پھر مڈل پڑھا، پھر میں نے میٹرک کیا، پھر میں بڑے شہر جا کے ایف ایس سی کیا، ایف اے کیا، پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یو کے چلا گیا. کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے. مجھے یہ بتائیں اعلیٰ تعلیم وہ ہے یا یہ ہے؟
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک میں ہے، اور خیر اس میں تفضیل ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ آج کے بعد جس کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہو وہ یہ ببانگ کے دہل کہے میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمیں نبی کا پورا تعارف نہیں ہے۔ اگر پورا تعارف ہوتا کوئی نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ آج کافر بھی گستاخی کرتا ہے، مسلمان بھی بے ادبی کرتا ہے۔ جو گستاخی کرتے ہیں ان کے ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ ان کی فلمیں کون دیکھتا ہے؟ ان کی طرح بال کون بناتا ہے؟ ان کی طرح چہرہ کون بناتا ہے؟ ان کا گیٹ اپ کون اختیار کرتا ہے؟ ان کے طریقے پر شادی کون کرتا ہے؟ ان کے طریقے پر بزنس کون کرتا ہے؟ یہی مسلمان کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تعارف نہیں ہے۔ جن کافروں کو بھی نبی کا تعارف ہو جائے وہ بھی نبی کی شان میں گستاخی۔ کیروان آرمسٹرانگ ویسٹرن دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اس نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی اور اس نے پکچر کی دونوں سائڈز کو دیکھا، دونوں اوپینین۔ اس نے کہا یہ جو دنیا کہتی ہے نا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی وہ پیغمبر دہشت ہے، نعوذ باللہ، اس نے کہا میں نے ریسرچ کی، یہ پیغمبر دہشت نہیں، پیغمبر رحمت ہے، دا پروفٹ آف آور ٹائم۔ اس نے کتاب لکھی اور کہا یہ ملیٹنٹ پروفٹ نہیں ہے، یہ پیغمبر رحمت ہے۔ کیوں کہ آج سے 1444 سال پہلے جب اس ایک آدمی نے اپنے مشن کا آغاز کیا، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اخبار نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، کمیونیکیشن کے آلات نہیں تھے، سیٹلائٹ نہیں تھا، فنڈنگ نہیں تھی، سرمایہ نہیں تھا، لیکن ایک آدمی جو دعوت کو لے کے اٹھا تو کم ہی عرصے میں آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی جھوٹ ہوتا تو جھوٹ اتنے عرصے تک نہیں چل سکتا، اور اتنے بڑی تعداد میں کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اور سب سے زیادہ کم یعنی قتل و غارت گری ہوئی، جو نبوت کا عرصہ تھا اس میں 259 کے قریب لوگ مارے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ پیغمبر دہشت نہیں، پیغمبر رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا، طائف میں آپ ذرا تصور تو کریں، امیجن تو کریں کہ مکے سے مایوس ہو کر ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا، مکے والوں نے بھی زمین تنگ کر دی۔ آپ طائف کی طرف چلے، اپنے غلام کو لے کر پیدل چلے ہیں۔ آج بھی ان پتریلی چٹانوں پر میں اور آپ نہیں چل سکتے، وہاں کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے۔ اس زمانے میں آقا نے کتنی سٹرگل کی ہوگی، کتنی مشقتیں برداشت کی ہوگی۔ 3 سرداروں کے پاس گئے، تینوں سرداروں نے نعوذ باللہ آپ کو غلط جملے کہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، انہوں نے آپ پر سنگباری کی اور آپ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا۔ اور جبرائیل امین آئے، اس پورے سیناریو کو امیجن کر کے آپ دیکھیں، پرسپشن سامنے لائے، اور جبرائیل امین نے کہا اللہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے، آپ اجازت دیں ان پر اوپر سے آگ برسائی جائے، پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کر ہلاک کر دیا جائے۔ اس موقع پر کیا کہا، شاعر کی زبانی سنیے، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائے گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے، تباہی کی دعا کیوں مانگوں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔
آپ نے بد دعا نہیں کی. آج اس نبی کو ہم بھول گئے. اگر پورا تعارف ہوتا، تعارف تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تعارف تھا تو سورج کی رفتار رک گئی، تعارف تھا تو درختوں نے زمین کو چیر کر سلام کیا، تعارف تھا تو بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹا، تعارف تھا تو خباب انگاروں پر جلا، تعارف تھا تو سمیہ 2 لخت ہو گئی، تعارف تھا ابو فقیہہ نے پسلیاں توڑوا دی، تعارف تھا صدیق اکبر نے کندھوں پر سوار کیا، تعارف تھا حضرت علی موت کے بستر پر لیٹے، تعارف تھا حضرت عمر نے تن من دھن کی بازی لگا دی، تعارف تھا حضرت عثمان نے غلام آزاد کر دیے، تعارف تھا حضرت طلحہ نے پیٹھ کو ڈھال بنا دیا، تعارف تھا ایک مائی اپنے بچے کو لائی کہ آپ پر یہ قربان ہے. آقا نے پوچھا چھوٹا بچہ ہمارے کس کام آئے گا؟ فرمایا دشمن آپ پر تیر مارے گا، ڈھال کے بجائے میرے لخت جگر کو آگے کر دے. تعارف تھا ایک مائی کو پتا چلا تیرا بیٹا ناموس رسالت پر کٹ مرا ہے، اس کی زبان سے جملہ نکلا لہذا الیوم ارضعتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا. تعارف تھا زیاد بن سکن زخمی ہو کر زخموں سے چور چور ہو کر نبی کے قدموں میں لایا گیا. نبی نے پوچھا اللہ کہا جا، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا جھنڈا، تیرا ایجنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ کیا ہے؟ زیاد بن سکن نے بزبان حال کہا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حضرت، یہی آرزو ہے. میرے دوستو، آقا کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک گئے. جب زمین والوں نے زمین کو تنگ کیا، اللہ کریم نے فرمایا میں آسمانوں کے دروازے کھول رہا. لیکن ہماری معراج کیا ہے کہ ہم نبی کے قدموں تک آ جائیں. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر. صحابہ کا نام ہم ادب اور احترام سے لیتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ جن کے ہاتھ میں اونٹوں کی لگامیں تھی ان کے ہاتھ میں قوموں کی لگامیں آ گئی. وجہ یہ تھی صحابہ نے قرآن اور صاحب قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنا دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ. موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو بھائی نبی کا تعارف سننا ہے، نبی کا تعارف کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سکھایا. النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے. نبی کی آمد کا نقشہ عجیب ہے، عہد کہن کے لیے پیام رحیل ہے. نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا ترنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پہنانے والا. نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا جس نے 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا. آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی.
نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا، آواز آئی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی، لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی، امینٹی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، میرے دوستو قدر کر لیں۔ جو زندگی غفلت میں گزر گئی، اب توبہ کریں کہ آج کے بعد اپنے نبی کو ناراض نہیں کریں گے۔ کوئی دوست کو ناراض نہیں کرتا، کوئی بیوی کو ناراض نہیں کرتا، کوئی استاد کو ناراض نہیں کرتا، کوئی باس کو ناراض نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اپنے پارٹی لیڈر کو ناراض نہیں کرتا، اگر کرتے ہیں تو دونوں جہانوں کے سردار کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ محبت کیجئے۔ ہمارے سب سے بڑے محسن یہ ہے۔ آخری بات سمجھا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، بے لباس ہے، ننگے پاؤں ہے، ننگے سر ہے، بیمار ہے، جیب اس کی خالی ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اور وہ غفلت میں کسی گڑھے میں گرنے والا ہے۔ ایک آدمی آیا، اسے کھانا کھلایا، چلا گیا۔ دوسرے نے پانی پلایا، چلا گیا۔ تیسرے نے لباس پہنایا، چلا گیا۔ چوتھے نے گھڑی پہنائی، جیب میں پیسے رکھے، علاج کیا، چلا گیا۔ گڑھے میں گرنے سے کسی نے نہیں بچایا۔ آخر میں ایک آدمی آیا، نہ برگر کھلایا، نہ جوس پلایا، نہ لباس پہنایا، نہ جیب میں پیسے بھرے، نہ علاج کیا، بس ہاتھ سے پکڑ کر گڑھے میں اور آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ آپ بتائیں بڑا محسن کون ہوا؟ برگر کھلانے والا، جوس پلانے والا، کپڑے پہنانے والا، برانڈڈ گھڑی دینے والا، علاج کرنے والا، جیب میں پیسے بھرنے والا؟ نہیں میرے دوستو، بڑا محسن آگ میں گرنے سے بچانے والا۔ یہ علماء طلباء آپ کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اہل حق علماء کی پہچان یہ ہے، عمل میں جتنے بھی کمزور ہو، خدا نخواستہ خود جہنم کے راستے پر بھی چل پڑے، تمہیں جنت کا راستہ بتائیں گے۔ حالات کیسے بھی ہو، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتا ہے سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا۔
یعنی بستی نظام الدین چھوٹی سی بستی تھی. ایک آدمی نے اپنے مشن کا آغاز کیا. کوئی ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل، اخبار، جریدہ، رسالہ، پوسٹر، پین فلیکس، بینر، افراد، کچھ بھی نہیں. لیکن اخلاص اتنا تھا. آج پوری دنیا میں جائیں آپ کو تبلیغ کا فیض نظر آئے گا. دیوبند کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک چھوٹا سا گاؤں، لوگ جانے سے ڈرتے تھے. ایک انار کا درخت اور اس کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد. اخبار، رسالہ، جریدہ، ناول، ڈائجسٹ، ٹی وی، سیٹلائٹ، لوگ کچھ بھی نہیں. اخلاص اتنا تھا. آپ پوری دنیا میں جائیں، آپ میں سے اکثر لوگ پوری دنیا میں جاتے بھی ہیں، آپ کو دیوبند کا فیض نظر آئے گا. چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر ٹوپی اور عمامے ہیں، عورت کے بدن پر برقع ہے. نمازیں ہو رہی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، مسواک جیب میں ہے، اذانیں ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، جہاد اور تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بج رہے ہیں، ناموس رسالت پر مومن بیدار ہے. یہ علماء کی محنتیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر دال روٹی کھانے والے اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سننے والے، لیکن اپنے مشن اور موقف پر بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی لیے اغیار کی آنکھوں میں کانٹا ہے. آپ ان کے نیگیٹو پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. آپ ان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ اور وابستگی مضبوط رکھیں. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ ان بچوں کو حافظ، عالم، داعی، مبلغ، مجاہد بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.